اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی اور عیسائیوں اور ستارہ پرستوں میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر آخرت میں نہ تو کوئی مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ماضی پر غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر ترجمے میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے انبیاء پر ایمان لائے، لیکن اگر اس کا لفظ بائی لفظ میننگ دیکھیں جو کہ عربی میں بھی دیکھیں تو اس کے اندر انبیاء کا کوئی ورڈ نہیں ہوا۔ یہاں پر اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی یہ کہ یہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اس کو کہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے، چاہے وہ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر لائے، یا کسی اور کتاب پر ایمان لائے، کسی بھی چیز پر ایمان لائے ہوں، وہ ان سب کو بلایا جا رہا ہے، یعنی پوری انسانیت کو بلایا جا رہا ہے، یہاں پر انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہاں پر کہا ہوتا کہ جو ایمان لائے اللہ پر تو پھر مسلمان ہو جاتے، یعنی جو آخرت پر ایمان لانے والے ہوتے تو وہ مسلمان ہو جاتے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان لانے والوں کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کیونکہ وہ لوگ بھی تو کسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کھلا سب کو انوائٹ کیا ہے یہاں پر۔ اور بھی کہا کہ جو یہ لیبلز ہیں، یہ ہادو یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ لیبل ہیں، مہرے ہیں جو کہ لوگوں نے اپنے ایک دوسرے کے اوپر لگا لی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے ایمان والوں کہہ کر بلایا کہ جتنے بھی لوگ ایمان رکھتے ہو میری طرف مخاطب ہو۔ اب کہا یہودیوں، اب یہاں پر یہودی کا ورڈ نہیں ہے، ہادو کا مطلب صرف یہودی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لوٹ کر آنے والے۔ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ورنہ یہاں سارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی ورڈ یوز کیا ہے، لیکن ہادو کا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ یہودی جو واپس لوٹ آئے اور اللہ سے توبہ کر لی، یعنی وہ پہلے یہودی تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس آیت کو اصل میں لوگ اس طرح لیتے ہیں کہ شاید اگر یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ستارہ پرست ہوں، یا کوئی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اگر یہ تین کام کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور آخرت پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے علاوہ نیک کام کریں گے تو وہ بخشے جائیں گے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر اس ورڈ سے ہی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ یہودی جو واپس لوٹ آئے اور اللہ سے توبہ کر لی وہ، اور وہ عیسائی۔ یہاں پر کرسچنز کہنا بھی صحیح نہیں ہے، نصارہ وہ لوگ تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کے صحابہ تھے۔ تو نصارہ، نصر کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاری مدد کرنے والے، یعنی انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا کہ وہ لوگ، اور سابعین کا جو ورڈ ہے یہ ستارہ پرست اس کا میننگ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے کئی لوگوں نے مختلف علماء جو ہیں اس کے بارے میں کوئی ایک حتمی رائے نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے جو کہ بعد میں جا کر جب شرک شروع ہو گیا تو وہ ہٹ گئے اس شرک سے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی ان پر عمل کیا۔ کئی کہتے ہیں یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن اگر اس کا مطلب صحیح سے دیکھا جائے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اوپن نہیں رکھا ہے جو کہ قیامت تک چلے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ کسی ایک مذہب میں رہتے ہوں اور پھر اس سے ہٹ کر کہیں کسی اور مطلب بالکل ہٹ جائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں، یعنی وہ لوگ جن کو یہ جس مذہب میں ہوں وہ صحیح نہ لگ رہا اور وہ سے ہٹ جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ورڈ مشرکین نے یوز کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں، اور پھر جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اب ہمارے مذہب سے کٹ آف ہو کے باہر چلے گئے، تو اس لیے انہوں نے ان کو سابین کہا۔ اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ اصحاب کہف بھی ہیں، کیونکہ وہ کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ انہوں نے صرف دل میں یہ کہا کہ ہم یہ شرک نہیں کر سکتے، ہمیں یہ نہیں صحیح لگتا۔ اب ان کے پاس نہ کوئی پیغمبر تھے، نہ کوئی ہدایت کوئی نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو برائی سے الگ کر کے تو کٹ آف ہو کے ایک غار میں جا کے پناہ لے لی۔ تو یہ بھی سابعین میں سے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں حالانکہ آ چکے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں تک وہ نہیں پہنچے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو سابعین کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ واحد ہیں جن تک چونکہ کتاب کا علم نہیں آیا تو اس کے باوجود انہوں نے چیز کو غلط سمجھا، جس کو شرک کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خاص طور پہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کو اور قیامت کے دن کو مانیں گے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ کوئی ہے جو مطلب نظام کو چلا رہا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن یہودی اور عیسائی جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے، واپس نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، اب اس وقت میں آ کے جب قرآن پاک نازل ہوا ہے تو تب تک جو ہے وہ نہیں اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید سارے ہی جو ہے وہ بخشے جائیں گے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اب اللہ اور قیامت کا جو ورڈ ہے وہ آپس میں بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف جو ہے وہ قیامت کے دن ہی ملنا ہے، یہاں دنیا میں انصاف نہیں ملنا، تو اس لیے جو ہے وہ قیامت کے دن پر ایمان لائیں گے تو اللہ پر ایمان لائیں گے، اور اللہ پر ایمان لائیں گے تو قیامت کے دن پر تو لازمی ایمان لانا ہوگا۔ اور انہوں نے نیک کام کیے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر نیک کام بھی ہر کسی کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہے، کوئی کسی بات کو نیکی سمجھتا ہے، کوئی کسی بات کو نیکی سمجھتا ہے، تو اصل میں سمجھنا کس چیز کو ہے، جو اللہ تعالیٰ بتائے گا اس کو نیکی کہا جائے گا، یعنی نیکی کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا اور وہی اصل نیکی سمجھی جائے گی، تو ان کے لیے ثواب ان کے رب کے پاس ہے، یعنی یہ کہ جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے نیکی کریں گے وہ نیک کہلائیں گے۔ اور اس سے اوپر کی آیت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں ہے، اور نیچے کی آیت بھی جو ہے
وہ وحی کے بارے میں ہے. تو وحی یعنی انبیاء کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں جو ہے وہ جنت میں چلاؤں گا. اس میں صرف ایک سابعین ہیں جن تک اگر نہ پہنچے کوئی ہدایت یا نہ ہو، وہ نہ جانتے ہوں لیکن وہ دل میں پھر بھی برائی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز اندر انسان کے رکھ دیا کہ وہ برائی کو برائی مانتا ہے. تو اس لیے وہ اگر دل سے کوشش کرے گا، اور اس کوشش کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ رائے گا نہیں جانے دیں گے. اصل میں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے کوئی یہودی رہ چکا ہو پاسٹ میں یا عیسائی رہ چکا ہو پاسٹ میں، اب جب وہ توبہ کر کے اس کی طرف آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر پر ایمان لے آئے گا، تو پھر اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہودی تھا تو میں شاید بخشا نہیں جاؤں گا. وہ اگر مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں. اور پھر آیت کا اینڈ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کو نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، یعنی ان کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم آگے جا کے ہمارا کیا بنے گا، کہ ہم لوگ یہودی تھے پاسٹ میں، اور نہ ہی ماضی پر غمگین ہوں گے، نہ ان کو یہ غم رہے گا کہ ہم نے ساری زندگی اس طرح گزار دی. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بالکل نئی ایک زندگی دے دیں گے.